بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو وقت آگے جا رہا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، تو اب میرے پاکستانیوں کہنے کی بجائے پوری امت مسلمہ سے میں مخاطب ہوں، کیونکہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے۔ امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی نہیں مل رہی ہے، اور جن کا کام تھا بتانا، حق اور سچ کا راستہ دکھانا، جن کو امت وسط کہا گیا تھا کہ تم وہ بہترین امت ہو، اب وہ پوری دنیا کے اندر کرپشن، جھوٹ اور بدعہدی کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں۔ ان کے علماء بھی دینداری کی بجائے دکانداری کی روش اختیار کر گئے ہیں۔ تو آج میں اپنی پوری امت مسلمہ کے سامنے قرآن کی وہ بنیادی دعوت لا رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھلیں۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے کردار پیش کیے ہیں۔ پہلا کردار وہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، اور وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتے ہیں، کیونکہ اندر سے ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں سچے بھی ہیں یا نہیں۔ لوگ اعتماد نہیں کریں گے، اس وجہ سے وہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں بالکل تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں صرف تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ اس کی ایک مثال پہلے آپ یہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے یہ بات سنیں، تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ یہ پہلے ذرا سنیے، یہ ایک بیان ہے آپ کے سامنے۔ جب اپنے اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں اور اپنے دین کی بات کرتا ہوں، یہ اوپر والا گواہ ہے، میں کبھی نہ ووٹ لینے کے لیے ان کا نام لیتا ہوں، نہ کسی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان کے نام لیتا ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ نوجوانوں، یہ سن لو میری بات، میں وہ انسان ہوں جو ساری دنیا پھر چکا ہے۔ یہ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلق صرف اللہ کی کتاب قرآن اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہے، اور اللہ کا حکم چونکہ قرآن میں موجود ہے کہ اس بات کو، حق بات کو آپ نے لوگوں میں پھیلانا ہے، بغیر کسی کے ڈرے ہوئے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی کی دھونس کو برداشت کیے ہوئے آپ نے حق اور سچ کو بالکل پیش کرنا ہے، تاکہ انسانیت کے اوپر حجت تمام ہو جائے، کہیں وہ غلط فہمی میں ہی نہ مارے جائیں۔ تو یہ میں نے ایک نمونہ آپ کو پیش کیا ہے، سارے اسی طریقے سے ہیں، چاہے فضل الرحمان ہو، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، یا دوسرے یہ سیاسی لوگ ہوں، سب کا سب معاملہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے عسکری لیڈر بھی ہیں، ہمارے اپنی فوجی بھائی ہیں، لیکن بات یہی ہے، یقین کیجئے، کوئی مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں، کوئی طیبہ ریاست کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بات جو قرآن کی بات ہے، جو روح ہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے کس طرح اصلاح کی تھی اپنی قوموں کی، بتاؤ۔ چاہے وہ غلام قوم کے اندر آئے ہوئے لوگ ہوں، اس کے اندر انبیاء کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، چاہے وہ عاد اور سمود کی سرکش قوموں کے اندر انبیاء کی دعوت ہو، چاہے یہ آخری امت، آخری قوم جو معیشت کے اندر پسی ہوئی قوم تھی، نبی علیہ السلام کی یہ جو قوم ہے، مکہ کے لوگ تھے، ان کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مسئلہ نہیں چھیڑا ہے، نہ معیشت کا مسئلہ چھیڑا ہے، نہ غلامی کا مسئلہ چھیڑا ہے، نہ کوئی سرحدوں کا معاملہ چھیڑا ہے، نہ کوئی اور سیاسی معاملہ چھیڑا ہے، نہ غربت کا مسئلہ چھیڑا ہے۔ چھیڑا ہے مسئلہ تو الہکم الہ واحد کا چھیڑا ہے۔ اس پر ساری انسانیت کی جو ہے وہ اصلاح ہو سکتی ہے، اور ایک حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام کی موت امام مالک کے اندر کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے انبیاء نے اصلاح کی تھی، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طرح ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ان کھوکھلے نعروں پر نہ جانا، یہ سارے کے سارے دنیا دار ہیں،
ان کے چاہے مسالک ہوں، بریلوی ہوں، ان کے علماء ہوں، دیوبندی ہوں، ان کے عقائد ہوں، ان کے علماء دیکھیے، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سعودی ہوں، سب کو میں نے دیکھا، یقین کیجئے سب کا ایک ہی معاملہ ہے کہ شرک کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، کہیں نہ کہیں شرک کو لے کے چلتے ہیں۔ چاہے جماعت اسلامی ہو، مودودی صاحب دیکھیے کس طرح الیکشن کے اندر کود پڑے، اور رسائل و مسائل السوم ان کی پڑھیں، خالص قبر پرستی کا مواد انہوں نے فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کو سنیں، وحدت الوجود کو لے کے چلیں گے، صوفیوں نے جو عقائد دیے ان کے کابرین نے، قرآن کے چاہے خلاف ہی، بلکہ ایک دفعہ تو کہا بھی انہوں نے کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب میں حجت اللہ البالغہ کے اندر ہے، کہتے ہیں میں نے یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دیکھا ہے، میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن شاہ صاحب کی بات میرے نزدیک حجت ہے۔ اندازہ لگے اس طرح جس کی مت مری جائے، اور اس سے زیادہ ہمارے یہ علی انجینئر صاحب ہیں، نوجوان ہیں، اندازہ لگائیے کس طرح اللہ نے موقع بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، لیکن شرک کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب شرک کرتے ہیں، لیکن میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھنا نمازیں انہیں بد عقیدہ لوگوں کے پیچھے پڑھنا ہے، چاہے چشتی اور رسول اللہ کے نعرے لگوائیں، تھانی اور رسول اللہ کے نعرے لگوائیں، تو بتاؤ اللہ کے بندو تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ وہ غیور رب ہے، اس نے ایمان خالص مانگا ہے، توحید مانگی ہے، اس نے رد شرک مانگا ہے، اور وہ مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، اپنے مالک کے اوپر پوری طرح یقین رکھتے، اس کو اپنا اکیلا معبود مانتے، اکیلا داتا، اکیلا دستگیر، اکیلا مشکل کشا، اکیلا حاجت روا، غریب نواز مانتے، بغیر واسطے وسیلے کے صرف اس اکیلے کو پکارتے، توکل رکھتے، نہ تعویذ کے اوپر بھروسہ، نہ امام زامن کے اوپر بھروسہ، نہ گائے کی پوجا، نہ گھوڑے کی پوجا، نہ جمہوریت کے بت کی پوجا، کسی چیز کی وہ بندگی نہ کریں، سارے شرکوں کو کھرچ کے علیحدہ کر دیں اور اپنے مالک کے اوپر ایمان لے آئیں۔ مالک فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دیتا ہے ان کو، پرنالے کھول دیتا ہے ان کے اوپر۔ اللہ کے بندو، کیا مالک کی بات جھوٹی ہے؟ کہیں مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ کتنے زبردست وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن مشروط وعدے، عام وعدے نہیں ہیں، مشروط وعدے، شرط کے ساتھ وعدے کہ ان کنتم مومنین۔ کہیں فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر تم زندگی بسر کرو۔ تو اللہ کے بندو، یہ ایک دعوت ہے آپ کے سامنے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے، اس دعوت کو نہیں مانو گے تو یاد رکھنا دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں گزر جانے دے، نہ مالک تمہیں پکڑے ڈیل دے، لیکن مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔ آج ان لیڈرز کو میں سنتا ہوں، چاہے یہ ناصر عباس صاحب ہوں، چاہے یہ چکزئی صاحب ہوں، کس طرح قرآن کو بار بار بیچ میں لاتے ہیں، قرآن قرآن قرآن۔ یہ وہی چیز ہے جو ابھی عمران خان صاحب کا میں نے آپ کو ویڈیو سنایا، سارے قرآن اور دین کی بات کرتے ہیں، خالص دنیا کی خاطر اللہ کے بندوں فریب دیتے ہیں، اللہ کو دیتے ہیں۔ تو بتاؤ اس قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر جو ایمان عقیدے کی بات ہے وہ تو تمہارے پورے دین کی بنیادوں کو کھیڑ دے، ان دونوں مکتبہ فکر کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ یا علی مدد کی تو چھٹی ہوگی، یا حسین مدد کی تو چھٹی ہوگی، تو کہاں گئے تمہارے یہ مزاروں کے اوپر سجدے؟ تو یہ کیوں فریب دیتے ہو قوم کو؟ ان کو جہنم کی آگ میں پہنچا کے رہو گے، وہاں جا کے لڑو گے، لعنتیں بھیجو گے اپنے ایک دوسرے کے اوپر۔ جس طرح آج جس وجہ سے آپ کے آپس میں دوستیاں ہیں، یہی وجہ تمہاری بن جائے گی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تم رہو گے اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ۔ یہ زیادہ اچھا ہے؟ یا آج یہ بات مان لو، ایمان عقیدے کی بات، توحید کی بات، رد شرک کی بات، اور فرقہ پرستی اور مسلک پرستی سے نکلنے کی بات، اور ایمان کے اوپر جم جاؤ۔ اس معاملے میں آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، پیر نہیں ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ کا میں بھی افسر ہوں۔ آج سے 38 سال پہلے میں نے یہ دعوت اپنی یونٹ کے اندر اور پھر بریگیڈ کمانڈر کے اندر رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے کی بجائے مجھے اپنے اندر سے نکال دیا، لیکن دعوت نہیں مانی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کس طرح ایک سے ایک پریشانی اور تکلیفیں اس امت کے اوپر آتی جا رہی ہیں، اور کوئی واپسی کا نام لی نہیں رہی ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ قرضے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ یہ قوم کیسے ان قرضوں کو اتارے گی۔ بہرحال ایمان خالص کی طرف آ جاؤ، یقین کرو تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں نہ حل ہو جائے تو کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا۔ بہت آسان حل ہے، انتہائی آسان حل ہے۔ تو میرے بھائیو اس دعوت کا ساتھ دو، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی دعوت اٹھی ہے، اس کا ساتھ دو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ رنگے جہاں بدلی کرے گا۔ اس دعوت کو خوب پھیلاؤ، ہر جگہ پھیلاؤ۔ یہ آپ کے اپنے رب کی بات ہے، آپ کے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔